يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. عیوب اور نقائص سے مبرہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خلیل الاعلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بقا شافع روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر عزت کے لائق بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس پر برکت گھڑی کے اندر دعا کیجیے اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کرونا جیسی اور دیگر مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں رحمت کی بارش نصیب فرمائے۔ حضرات، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس پچھلے مہینے سے اب تک بڑے ہی انسان کبار علماء کرام دنیا سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مختصر سی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ انسان نے کب دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم کوئی مشین الیکٹرانک چیز لینے جائیں تو اس کی بھی 10-10 5-5 سال کی وارنٹی ملتی ہے، لیکن اس انسان کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلا سانس لینا نصیب ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے، بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں حصہ لیجئے، نیکیاں کرنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر جائے، کام تھوڑا کرے، اجر اس کو زیادہ مل جائے۔ اور وہ پیغمبر رحمت للعالمین کی شان والے جو سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، جتنے دنیا کے اندر مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت بن کر آئے تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے کچھ ایسے اعمال بتائے، جیسے صحابہ نے جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا میری امت جو ہے ان کی زندگی 60 سے 70 کے درمیان ہے، اوسطاً اگر نکالی جائے، ایوریج نکالی جائے، پہلے نبیوں کی بھی زندگیاں بہت زیادہ، ان کی امت کے لوگوں کی زندگیاں بھی بڑی لمبی ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہوئے، محبوب ہم تو ان سے نیچے ہوں گے جنت کے اندر، زندگی کام ملے گی، اجر کام کر پائیں گے، نیکیاں کام کریں گے۔ آپ نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن عطا فرمائے ہیں۔ یہ گنواتے گنواتے نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ ایسے اعمال بتائے جو حدیث سے ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ یہ کر لو، یہ کرنے سے اللہ تمہیں اس کا اجر ڈبل عطا فرمائے گا۔ میں پہلے بھی اس پہ ایک جمعہ پڑھا چکا ہوں، آج اسی کو کچھ بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے گزارش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل ایک اجر ڈبل، دگنا اجر ملے گا۔
اب قرآن آپ پڑھیے 22واں پارہ پہلی آیت، جو ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، نبی پاک کی بیویاں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اتنی شان ہے، مَن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين۔ یاد رکھیے مرتين تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فرمایا نبی کی بیویوں کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ عمل ایک کریں گی اللہ ان کو ڈبل اجر عطا فرما دے۔ یہ ہے نبی کے گھر والے، اہل بیت، ان کی شان فضیلت قرآن بیان کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کی ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر 1956 نمبر ہے، نبی پاک نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا اس کے پاس ایک لونڈی ہے، اور یاد رکھیے یہ تینوں شخص جو ہیں ہم آج کل یہ کام نہیں کر سکتے جو یہ تینوں کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے جو عمل بتائے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ 3 شخص فرمایا سب سے پہلا شخص اس کے پاس ایک لونڈی ہے، اس کی باندی ہے، فرمایا اس نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی، اچھا ادب سکھایا، اخلاق درست کیا، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر دیتا ہے، فرمایا اللہ ایسے بندے کو ڈبل اجر عطا فرمائے۔ اپنی لونڈی سے، کام والی سے، باندی سے شادی کرنا بڑی مشکل بات ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، فرمایا ڈبل اجر۔ دوسرا شخص فرمایا یہ تھا کسی امت کا فرد عیسیٰ بن مریم پر ایمان لایا یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان آیا، یہودی عیسائی تھا، اپنی دین میں رہ کے بڑے اچھے نیکی کے کام کرتا تھا، لیکن کان میں آواز پڑی میں اللہ کا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اس نے کیا کیا؟ اس نبی کا دین چھوڑ کے آخر الزمان پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک پر ایمان لے آیا۔ فرمایا اللہ اس بندے کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے پہلے نبی کی بھی پیروی کی تھی اور اب آخری الزمان پیغمبر کی بھی اس نے پیروی کی ہے، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آخری پیغمبر ہمارے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تیسرا بندہ فرمایا وہ کسی کا غلام ہے، اپنے آقا کی بڑی خدمت کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے اس پہ لبیک کہہ کے اس کا کام پورا کرتا ہے۔ فرمایا اس اپنے آقا کا کام بھی پورا کرتا ہے، اور ایک آقا آسمان پہ رب بھی ہے، اللہ بھی ہے، فرمایا اس کے پورے حقوق ادا کرتا ہے، حقوق اللہ، نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا مالک کی عبادت کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، مالک کی پیروی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ ایسے بندے کو ڈبل اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم یہ بھی کام نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد، اس حدیث کے بعد آپ نے تقریباً 7 قسم کے ایسے بندے ہیں، فرمایا جو وہ 7 بندے عمل کریں گے، یہ 7 عمل ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ان کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو ہم یہ چاہتے ہیں تنخواہ 30,000 ہے، 60 ہو جائے، ہماری اتنی پینشن آتی ہے یار وہ ڈبل ہوئی ہے کسی طریقے سے۔ ہم اس دنیا کے چکروں میں ہیں، آخرت کی فکر بھی ہم نے کرنی ہے۔ آپ کی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی دینا اور آخرت بھی اچھی، آخرت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ پہلا عمل، وقت کم ہے، پہلا عمل یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، فرمایا ایک شخص حاکم وقت ہے، وزیر ہے، گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، یا کسی گھر کا سربراہ ہے، یا چودھری وڈیرا نمبردار کسی گاؤں کا ہے، فرمایا یہ عدالت میں فیصلے کرتا ہے، پنچایت بٹھا کے فیصلے یہ کرنے کا عادی ہے، اس کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کے خلاف فیصلہ آ گیا، بھائی کے خلاف آ گیا، بہن کے خلاف آ گیا، بیٹی کے خلاف آ گیا، فرمایا یہ حق کا فیصلہ کرتا، یہ نہیں دیکھتا اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کروں گا، اس کے حق نہیں، فرمایا یہ پورا عدل انصاف کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، ایسے بندے کے لیے فرمایا اللہ نے 2 اجر تیار کر رکھے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج کل گھروں کی لڑائیاں کس وجہ سے؟ ماں انہوں زیادہ عزت دیتی ہے، مینو نہیں دیتی، انصاف نہیں کرتی، باپ انہوں زیادہ اپنے پتر کو عزت دیتا ہے، پیار کرتا ہے، مینو نہیں کرتا، انہوں زیادہ پیار ہے میری بیوی سے، یہ ہمارے لڑائیاں چل رہی کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا جدھر بھی رہو، گھر کے تمہیں اللہ نے بڑا حاکم بنا دیا، گھر کے اندر بھی عدل کرنا ہے،
نبی پاک کے پاس ایک صحابی آئے نعمان بن بشیر، آگے کہتے ہیں محبوب میں نے یہ اپنے بیٹے کو یہ غلام عطا کیا ہے، آپ اس پہ گواہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نعمان تیرے اور بیٹے ہیں؟ جی محبوب پیغمبر۔ فرمایا سب کو ایک ایک غلام دیا؟ نہیں آقا صرف اسی کو دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اللہ کا نبی اس تمہارے غلط فیصلے پہ نگران نہیں بن سکتا، تم کو نگرانی کرو، آپ گواہ ہو جاؤ، میں گواہ نہیں ہو سکتا، اس سے یا تو غلام واپس لے یا پھر اپنی اولاد میں عدل کرتے ہوئے سب کو ایک ایک غلام عطا کر دیں۔ عدل انصاف، آپ کے پاس فیصلہ آ جائے کسی کا تو میرے بھائیو عدل اور انصاف کرنا ہے۔ نبی پاک کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ حاکم وقت، وزیر اعظم، گورنر، جن کے پاس فیصلے آتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن کے اللہ کو کہیں گے اللہ کاش ہم نے ایک مکھی کے بارے میں فیصلہ نہ کیا ہوتا، اتنا مشکل کام، اور ہم اس کرسی کو لے کے بیٹھتے تھے، ہمیں نہیں تھا پتا۔ اس لیے عدل انصاف کرنے کی وجہ سے گھر میں ہو، دکان میں ہو، مارکیٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ نے عدل کرنا ہے، اللہ اس کی وجہ سے آپ کو ڈبل اجر عطا فرما دے گا۔ دوسرا کام، دوسرا جو جس وجہ سے اجر ملے گا وہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ رک رک کے اٹک اٹک کے قرآن پاک پڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ کسی کی زبان موٹی یا کوئی ویسے اگر پڑھنا شروع کرے قل هو اللہ ایسے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی بیوی اس پہ ہنس سکتی ہے، اس کے ماں باپ اس پہ ہنسیں گے، اس کے گھر والے، اس کے رشتے دار ہنس سکتے ہیں، لیکن اللہ کو آسمان میں یہ اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے قرآن پاک پڑھیں گے ان کو ایک ایک اجر ملے گا، لیکن اس کو ڈبل اجر عطا فرماؤں گا، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک اٹک کے پڑھنے کا، ڈبل اجر اس بندے کو ملے گا۔ میرے بھائیوں قرآن سے پیار کیجیے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ہم وعدے کریں، اللہ سے کوئی عہد کریں، کوئی کمٹمنٹ کریں، کوئی کاروبار بزنس اللہ سے کر لیں کہ اللہ کچھ نہیں تو دن میں 1 سوالہ تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع تو مشکل ہے، 2-3 منٹ کی بات ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رک کے اٹک کے قرآن پر قل هو اللہ پڑھ لیجیے۔ بزرگ کچھ ایسے ہم کہتے ہیں کہ اسے نہیں پڑھ سکے، سانو قرآن نہیں آتا، قل هو اللہ کی کتنی شان کتنی دفعہ بیان کروں، وہ آپ نے حدیث سنی ہے، صحابی نماز کرواتے ہیں قل هو اللہ قل هو اللہ، صحابہ نے شکایت کی، آپ نے فرمایا تو ہر رکعت میں کیوں پڑھتا ہے؟ مختصر یہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس سے پیار ہی بڑا ہے، آپ نے فرمایا گواہ ہو جا کہ اللہ اس پیار کی وجہ سے تو جنت عطا فرما دے گا، قل هو اللہ۔ چند جمعات پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی، آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، جنازہ پڑھنے آپ جا رہے ہیں، دیکھا آسمان سے 50,000 فرشتہ اس بندے کا جنازہ پڑھنے آیا ہے، فرشتہ صرف 50,000۔ کہا جبریل یہ کیا معاجرہ ہے، کیا اس کا عمل تھا؟ عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر اللہ نے میری ابتدا میں مجھے بڑا بنا کے 50,000 فرشتہ بھیجا ہے، اللہ نے کہا یہ میری صورت اخلاص قل هو اللہ سے پیار کرتا تھا، جاؤ فرشتوں میں اس سے پیار کرتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں اس میرے بندے کا جنازہ پڑھ کے قل هو اللہ۔ قرآن پاک پڑھیے، تلفظ ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے، جو اٹک کر پڑھے گا ڈبل اجر، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا میرے بندو میرا محبوب پیغمبر قاضی کملی والا رحمت للعالمین ہے، اس کی ذات بھی رحمت والی، بات بھی رحمت والی ہے، اس نے تمہیں بتا دیا یہ عمل کرنا نیکی کرنا اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا، حق کا فیصلہ کرنے کی وجہ سے اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، بندہ رک رک کے اٹک اٹک کے قرآن پڑھے اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تیسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بندہ صدقہ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پہ کرتا ہے، صدقہ کرنے لگا اس کو اپنا غریب بھائی یاد آ گیا، غریب دوست کزن یاد آ گیا، فرمایا رشتہ دار تو دوست احباب ہے، غریب یاد آ گیا، یہ چپ کر کے اس کو صدقہ دے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو قیامت کے دن ڈبل اجر عطا فرما دے، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی رشتہ داری کرنے کا، فرمایا ڈبل اجر سے ملے گا۔ یہ حدیث بیان کی آپ کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی غریب صحابی لیکن ان کی بیوی بڑی امیر ترین تھی، یہ حدیث سنی آپ نے فرمایا عورتوں تم بھی صدقہ کیا کرو تمہاری کثرت میں نے جہنم میں دیکھی ہے۔ جب یہ حدیثیں سنی سیدہ زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی گھر آئی، کہتی ہے عبداللہ
میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا جہنم میں عورتوں کی کثرت ہے. کہتے ہیں ہنس کے اپنے شوہر پہ عبداللہ بن مسعود پہ کر لے, یہ حدیثیں پڑھتا ہے, کاروبار نہیں کر سکتا, آپ کی خدمت کرتا ہے, مجھے صدقہ دے دے. اچھا اٹھی جلدی سے نبی پاک کی عدالت کے اندر, آپ کی بات میں یا رسول اللہ, دستک دی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول دروازے پہ ہیں. صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے, بلال نبی پاک سے میں نے سوال کرنا صدقے کے بارے میں, کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ زکات دے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. میں اندر آئے, محبوب پیغمبر کچھ عورتیں آئیں ہیں. میرے بھائیو عقیدہ بھی درست کرنا, مسائل بھی سیکھنے ہیں. علم غیب نبی پاک کو نہیں, علم غیب کس کو ہے؟ جو یار مانتا ہے وہ تو بولے علم غیب کس کو ہے؟ صرف ایک اللہ. اب نبی پاک اندر ہے, دروازے سے باہر. صحیح البخاری کے اندر حدیث, میں اس کا ضامن حوالے کا ذمہ دار. بڑی سیدہ زینب یا سر زینب آئی ہے. فرمایا کون سی زینب؟ کیوں؟ آپ کی بیٹی بھی زینب ہے, آپ کی بیوی بھی زینب ہے, مدینے کے اندر اور بھی زینب نامی ہوتے ہیں. فرمایا کون سی زینب؟ محبوب عبداللہ بن مسعود کی بیوی. کہاں آنے دو, اندر آئی. یا سر صدقہ کر سکتی ہو؟ آپ نے درس میں کہا ہے اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کرنے کا ڈبل اجر ہے, کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ زکات دے سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں سن لے, تو اپنے شوہر کو صدقہ کر سکتی ہے, تیرا شوہر تجھ پہ صدقہ نہیں کر سکتا. آئیں ان کو آ کے صدقہ دے دی. صدقہ کیجیے اپنے رشتہ داروں کو, اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا. جب یہ حدیث سنی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ طلحہ کے جن کو آسمان پہ عرش پہ نبی پاک نے فرمایا طلحہ تو نے رات کو میرے مہمان کو, مہمان مصطفیٰ کو کھانا کھلایا نا, یہ تیرا عمل دیکھ کے تو خود اپنا منہ ویسے چباتا رہا ہے کہ یہ مہمان پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا کھا لے. طلحہ یہ اللہ کو اتنا عمل پسند آیا ہے, اللہ اپنے عرش پہ مسکرایا ہے. اور حدیث مصطفیٰ فرمایا جس پہ اللہ مسکرا دے اس کا عمل دیکھ کے اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام ہے, یہ ہمیشہ کا جنتی ہے. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ حدیث سنی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر آ کے عرض کرتے ہیں محبوب جی آپ کو پتہ ہے میری مدینے کے اندر بڑی زمینیں جائیداد ہے. جی طلحہ. فرمایا قرآن پاک کی آیت آئی ہے, چوتھے پارے کی پہلی آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یا رسول اللہ قرآن پاک کی آیت آئی ہے, اللہ کہتا ہے صدقہ وہ کرنا ہے جس سے تمہیں سب سے زیادہ پیار ہے. صدقہ وہ کرنا ہے مما تحبون, جو تمہیں چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن معاف کیجیے گا ہمارا کیا ہے, کوئی نہیں مصیبتیں بھیجیے, کوئی نہیں کھانا وہ خیر ہے. قرآن پاک لین دینے بدیا ہے, قرآن نا مصیبتیں بھیج دو, صدقہ کر دو, کوئی گل نہیں, مصیبتیں رکھا دو, گندی چیز نعوذ باللہ الا ماشاءاللہ. ہم اللہ ہمارا تو یہ ہے خیال, اگر کسی بچے کو اپنے کو مدرسے مسجد میں ڈالنا ہے نا تو جو کتنے نہیں چل سکتا ہے مصیبتیں پاک. اللہ کے بندو قرآن کہتا ہے مما تحبون, وہ صدقہ کرو جسے تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے, سب سے زیادہ پیار ہے. وہ صحابہ کے کیا کہنے آئے نبی پاک کے پاس, محبوب پیغمبر میری بڑی زمینیں ہیں سیدنا طلحہ, لیکن آپ نے کہا ہے اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی ہے. محبوب آپ یہ مسجد نبی سے نکل کے سامنے میرا باغ ہے, میرے باغ میں آ کے آپ کھجوریں کھاتے ہیں, ٹھنڈے چشموں کا پانی پیتے ہیں, یہ سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ لگتا ہے, مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے یہ باغ. یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے یہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں, قیامت کے دن اللہ سے مجھے جنت لے دیجیے گا. جب صدقہ کر دیا ہے آپ نے یہ باغ وصول کیا ہے تو کہتے ہیں محبوب پیغمبر جدھر جی چاہتا لگا دیجئے. اگلا دن ہوا نبی پاک کی بارگاہ کے اندر آگے, خدمت کے اندر آگے, آپ نے فرمایا طلحہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا طلحہ کو کہہ دے تیرے رشتہ دار غریب ہیں, تو اپنے رشتہ داروں پہ یہ صدقہ کر دے, اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا. قرآن فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کیجیے ڈبل اجر ملے گا, ایک صدقہ کرنے کا, ایک صلہ رحمی کرنے کا. چوتھا اور پانچواں عمل آپ کے اور میرے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذان دینا نسائی کے اندر حدیث 541 نمبر موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان دینے کے اندر اور پہلی صف کے اندر اللہ نے کیا اجر رکھا ہے, فرمایا لوگ لڑائی کرنے پہ مجبور ہو جائیں, بالآخر قرآن اندازی کر کے اذان کا انتخاب کریں اور پہلی صف کا انتخاب کریں. فرمایا اس اذان دینے کی وجہ سے لوگوں سنیے گا, توجہ فرمائیے گا کس طرح ڈبل اجر ملتا ہے. نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن لمبی لمبی گردنیں ہوں گی, مؤذن کا لمبا سا قد ہوگا, دور سے دیکھ کے پہچانا جائے گا یہ اللہ کی حمد کرنے والا, مصطفیٰ کی رسالت کے جھنڈے گاڑنے والا ہے. فرمایا جب اللہ کہے گا اللہ یہ کون سا بندہ ہے, اللہ کہے گا یہ کہتا ہوتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور میرے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. نبی پاک نے فرمایا جدھر تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے ہر قیامت کے دن ادھر تک ہر پتا, ہر ریت کا ذرہ, ہر درخت, ہر چیز قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دے گی. اور نبی پاک نے فرمایا ہے اس مؤذن کے بارے جناب سارے پتے ہواؤں کے جناب ذرے ساری چیزیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. اور آپ کی حدیث ہے حسن رضی کی موجود ہے, نبی پاک نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے جتنے اس کی اذان سن کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, آپ نے فرمایا ان ساروں کا اجر کہ اللہ اس مؤذن کے کھاتے میں ڈال کے اس کو اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے, اتنا اجر. ہم تو مولویوں کو قاریوں کو عام سمجھتے ہیں, قاری صاحب نے اذان دی ہے, اب آپ جانتے تھے ان کو اللہ نے کیا اجر دیا ہوگا. اب کتنے 200-250 تقریباً بندہ آئے ہی ہوگا نا جمعہ پڑھنے, جتنوں کو آپ کو اللہ نے ثواب دیا 27 نمازوں کا جمعہ پڑھنے کا. آپ کی حدیث کے مطابق اس کاری کملی والے کا فرمان ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں, زبان کو حرکت نہیں دیتا. فرمایا سب کا اجر اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا, لیکن جتنا آپ کو دے گا نا اللہ سب کا اجر اکٹھا کر کے اس مؤذن کے قاری کے کھاتے میں ڈال دے گا. کتنی فضیلت میرے بھائیو. کہا جائے یار آپ سب شرم آندی کبھی دیتی نہیں نا, شرم پڑی. میرے بھائیوں میں یقین کریں سوچتا ہوتا ہوں رکشے والے گندا سا کام, پتہ ہی اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, برے سے بندے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ اونچی اونچی سڑکوں پہ گانے لگا کے رکشہ چلاتے ہوتے ہیں گاڑیوں کے, وہ تو نہیں شرماتے یار. ہم اذان دیتے ہوئے نبی پاک کی رسالت بیان کرتے ہوئے اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے کیوں شرمائیں. کچھ نہیں, کم از کم سال دے اندر ایک باری اذان دے دو, کہیں انشاءاللہ ایک مرتبہ گواہی دیں گے ساری چیزیں آپ کی. کیا اللہ یہ تیری رسالت, نبی پاک کی رسالت بیان کرتا تھا, تیری توحید بیان کرتا تھا, یہ کہتا ہوتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. کتنا اللہ خوش ہوگا. اللہ ہمیں اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ماحول پیدا کر لیں کہ اس جمعے والے دن بھی لڑائی ہوتی ہو, جھگڑا بحث ہوتی ہو, میں نے دینی اذان کو کہیں میں نے دینی. میرے بھائیو خاص جمعے کی, چلو آگے پیچھے تو 15-20 نمازی ہیں, جمعے کے تو بڑے زیادہ ہوتے ہیں, آپ اجر پانے کی کوشش کریں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اجر بیان کیا, فرمایا روزہ بندہ رکھتا ہے نا, امید ہے آپ میں سے بھی بعض احباب جو ہے شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھتے ہوں. نبی پاک نے فرمایا جس نے رکھ لیے گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے. آپ کو میں نے حدیث بیان کی. اب شوال کے روزے ہیں یا کوئی عام روزہ, آپ نے فرمایا جس بندے نے من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصيام شيئا. آپ نے فرمایا جس بندے نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا, خود بھی روزے دار ہے اور اپنے دوست کو یار میرے گھر آ کے تو روزہ افطار کریں, فرمایا اس کو اپنے روزے کا اور اس جس کا افطار کروایا 2 روزوں کا اللہ ڈبل اجر عطا فرما دے گا. کچھ نہیں تو میرے بھائیوں ایسے کر دیا کریں, گھر کسی نے 2 بندوں نے روزے رکھے ہیں, آپ اپنی کھجور پکڑ کے اس کو کھلا دیں, اس کی خود کھا لیں, ایک دوسرے کا روزے. میاں بابا رحمہ اللہ, میرے نانا جان مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی, دعا فرمائیں اللہ ان کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کے استاد نانا جان بیان کرتے ہیں جا رہے ہیں رستے کے اندر, سفر میں بھی روزہ چھوڑا ہی نہیں کبھی میاں صاحب نے, کبھی نہیں چھوڑا. کہنے لگے جب پہنچنے والے ہوئے اذان کا وقت ہو گیا, میں اپنا روزہ افطار کرنے لگا, وہ کھجور کے ساتھ اپنا, تو جھٹکے سے بندے تھے گاؤں ٹائپ کے, کہنے لگے وہ بیرا, اپنے شاگردوں کو بھی بیرا بھائی کہتے تھے, وہ بیرا
کی کر رہے ہیں اے پھٹ تو میری کھجور کھا میں تیرا روزہ افطار کروایا تے تو اپنی کھجور مینوں تحفہ دے میں تیری دیتی ہوئی کھجور نہ روزہ افطار کرنا وا اللہ براوا ایک روزہ رکھن دا ایک دوسرے دی افطاری کرانا دا ڈبل اجر عطا فرما نہیں کروا سکتے اتنے آپ کے پاس کیپیسٹی پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں گھر 2-4 احباب نے روزہ رکھا امی جان کو آپ اپنی کھجور دے دیں ان کو کہے آپ مجھے تحفہ دے دیں اللہ کو یہ دعا اگر پسند آ گئی یقین جانے اللہ آپ کو ڈبل کیا پتہ نہیں کتنے روزوں کا ثواب عطا فرما روزہ جس نے کسی کا افطار کروا دیا اللہ نے ڈبل اجر دینا ہے چھٹا عمل سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 582 نمبر روایت ہے امام البانی حدیث صحیحہ کے اندر رہے ہیں حوالہ نوٹ کیجئے 582 نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک محمد نامی ایک جگہ تھی وہاں آپ سفر پہ تھے آپ نے صحابہ کو عصر کی نماز پڑھائی عصر کی نماز پڑھا کے آپ نے جب سلام پھیرا تو نبی پاک نے فرمایا صحابہ یہی عصر کی نماز اللہ رب العزت نے تم سے پہلی قوموں پہ پیش کی تھی ان کو بھی دی تھی لیکن صحابہ انہوں نے اپنے کاروبار میں دوستوں کے اندر ہنسی مذاق کے اندر یہ عصر کی نماز گنوا دی انہوں نے عصر کی نماز کو ضائع کیا اللہ نے اس قوم کو برباد کر کے ضائع کر دیا لیکن آپ نے فرمایا صحابہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے دعا فرمایا اللہ نے ساری نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا اس کی حفاظت کرنا محبوب ملے گا کیا آپ نے فرمایا اگر تم اس کی حفاظت کر لو نا عصر کی نماز کی اللہ اس عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہیں ڈبل اجر عطا فرما دے گا ڈبل اجر محدثین نے اس کے 2 معنی کیے ہیں وہ کہتے ہیں یا تو عصر کی نماز پڑھنے کا ڈبل اجر ملے گا یا پھر جتنی نیکیاں کرو اس کا اللہ عصر کی نماز کی وجہ سے ڈبل اجر عطا فرمائے گا اور آپ کی حدیث ہے فرمایا کہ انما بوتر اهله وماله جس کی عصر کی نماز رہ گئی چھوٹ گئی نا کسی وجہ سے وہ سمجھے اس کا گھر مال اہل و عیال سب کچھ تباہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جو عصر کی نماز پڑھتا ہوگا جب مردے کو دفنایا جاتا ہے قبر کے اندر بھائیو آپ نے بھی جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے پوری دنیا نے جانا ہے یہ ایک اصول قانون ہے جب آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے مٹی ہوگی اکیلے اس قبر کے اندر ہوں گے آپ نے فرمایا اگر صبح کو دفنایا جائے یا رات کے کسی پہر دفنایا جائے جب مردہ جاتا ہے منکر اور نکیر آتے ہیں نا آپ نے فرمایا اس کے سامنے مردے کے ایسا وقت کیا جاتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا ہے عصر کا وقت ہے فرمایا اگر یہ عصر کی نماز کی ہمیشگی پابندی کرتا ہوگا نا اگر ہمیشگی کر لی تو اللہ رب العزت اس کو یہ اتنی طاقت دے گا کہ یہ فرشتوں کو ڈرونے عجیب و غریب شکلوں والے فرشتوں کو کہے گا اور یار پیچھے ہو جاؤ میری عصر کی نماز رہ گئی ہے پہلے مجھے وہ پڑھنے دو پھر میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گا فرمایا جس نے یہ بات کہہ دی سمجھو کامیاب ہو گیا میرے بھائی دعا کریں اللہ ہمیں بھی یہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات فرمایا عصر کی نماز ڈبل اجر آخری بات آخری عمل ساتواں نبی پاک کی حدیث ہے ترمذی کے اندر بھی مسلم کے اندر بھی دیگر کتب کے اندر ہے سنن ترمذی کے اندر بھی 2670 نمبر حدیث ہے 2670 نمبر آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ بھائی توجہ کیجیے گا آخری بات فرمایا جس بندے نے دلالت کی رہنمائی کی علی خیر کسی بندے کی خیر کی طرف مطلب کوئی اہمی دوست جا رہا ہے کہتا ہے یار جمعے کا ٹائم ہو گیا آیا جمعہ پڑھ کے آئیے اس نے اس کی رہنمائی کر کے اپنے ساتھ لے آیا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ اب آپ بتائیں بھائی جس کو لے کے آیا اس کو اللہ ثواب دے گا یا نہیں جمعہ پڑھنے بالکل دے گا فرمایا جتنا ثواب اس لانے والے کو اللہ دے گا نا یہ جو لے کے آیا اللہ اتنا ہی ثواب اس کے بدلے اس کو عطا فرما دے گا رہنمائی کیجئے دلالت کیجئے اچھے کاموں کی طرف ایک اور حدیث ہے من شر علی نفس فرمایا یہ تو اچھے کا جس نے کسی کی بری کاموں کی طرف دلالت کی نا وہ فلاں جگہ چل جا گانا چلنے لگی ڈانس ہونے لگا فلاں فرمایا اگر وہ چلا گیا اس نے بتانے والے کو جتنا جانے والے کو گناہ ہوگا اتنا ہی بتانے والے کو بھی گناہ ہوگا بچنا ہے رہنمائی کرنی ہے اب آپ چاہتے ہیں اگلے جمعے آپ کو ڈبل اجر ملے آسان سا طریقہ ہے اپنے کسی بیٹے کو اپنے دوست احباب کو کسی فیکٹری یا کسی اپنے کولیگ کو اپنے ساتھ لے آئیں اللہ کی قسم نبی پاک کی حدیث کے مطابق آپ کو اللہ اپنا جمعہ پڑھنے کا بھی اور اس بندے کو جس کو آپ لائے ہیں اس کا بھی اللہ آپ کو اجر ضرور عطا فرمائے رہنمائی کیجیے نیکی کی طرف اللہ دعا فرمائے جو سنا ہے اس پر ہمارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی بات جب بھی فیصلہ کرنا ہے کوشش کرنا ہے عدل اور انصاف کا ہو اللہ ڈبل اجر دے گا دوسری بات قرآن پاک جو رک رک کے لکنت کے ساتھ پڑھتے ہیں اٹک اٹک کے اللہ ان کو بھی ڈبل اجر عطا فرمائے گا تیسری بات کسی کا روزہ افطار کروا دینا اللہ آپ کو روزہ اپنا رکھنے کا اور افطار کروانے کا ڈبل اجر عطا فرمائے گا چوتھی بات
صدقہ کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں بھی کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں میں بھی کرنا ہے، اللہ اس کا بھی کیا کرے گا؟ ڈبل اجر عطا کرے گا۔ پانچویں بات اذان دینی ہے، کہیں انشاءاللہ یہی مطالبہ ہے آپ سے، اذان ضرور دیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا جمعے کی، اللہ اس کی برکت سے جتنے نماز پڑھنے آئیں گے آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ چھٹی بات عصر کی نماز اور دیگر نمازوں کی حفاظت ہمیشہ کرنی ہے، لیکن عصر کی نماز کی خاص کرنی ہے، جس نے یہ پڑھ لی اللہ اس کو بھی سارے اعمال کا ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ آخری بات، ہر بندے کے آپ نے اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرنی ہے، اچھے کاموں کی اس کو تلقین کرنی ہے، اگر وہ عمل کر لے اللہ آپ کو اس کا ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اور یہ پیغام